کیونکہ ایک طرف صدقہ جاریہ ہے، ایک طرف سیئۃ جاریہ ہے۔ صرف صدقہ جاریہ نہیں ہوتا، سیئۃ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میری امت کے لوگوں، ہمیشہ خیر کی چابیاں بننا، ہمیشہ خیر کا دروازہ بننا، شر کا دروازہ نہ بننا، شر کی چابیاں نہ بننا۔ کیونکہ جو انسان خیر کا دروازہ بنتا ہے اور اس دروازے سے پھر جتنے بھی لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور جو لوگ شر کا دروازہ بنتے ہیں اس شر کے دروازے سے جتنے لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر مسلسل گناہ لکھے چلے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید کے اندر حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ ایک قتل کیا تھا قابیل نے حابیل کو، ایک قتل کیا تھا صرف۔ میرے رب نے فرمایا کہ قیامت کی دیواروں تک جتنے بھی لوگ ناحق ناجائز قتل کیے جائیں گے اس کا برابر کا گناہ، اس کا برابر کا اس کو اجر اور گناہ اور سزا قابیل کے کھاتے کے اندر جاتی رہے گی، کیونکہ اس نے سب سے پہلے ناجائز قتل کرنے کا آغاز کیا تھا۔ خیر کی چابیاں بنیں، شر کی چابیاں بننے سے اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے ڈریں کہ کہیں میری، آج دیکھیں یہ میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کوئی گانے اپلوڈ کر رہا ہے، کوئی فلموں کے ڈائلاگ اپلوڈ کر رہا ہے، اور پہلے گند تو پہلے ہی بہت تھا، رہی صحیح کسر ٹک ٹاکرز نے نکال دی۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہونے والے، مسلمان گھروں کے اندر پلنے بڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی قسم اپنے آپ کو فیمس کروانے کے لیے، اپنے پیج کی ریچ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے خوبصورت دکھانے کے لیے اس نے پردہ بھی اتار دیا، حیا و حجاب بھی اتار دیا، اس نے ہر وہ حد پار کر دی جو اللہ رسول نے ایک مسلمان بیٹی کے لیے، ایک مسلمان نوجوان کے سامنے لگائی تھی کہ یہ حدود اللہ ہے، اس کو پامال نہ کیجئے گا۔ سوشل میڈیا کے اوپر یاد رکھیے گا، ایسی چیز اپلوڈ کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچئے گا کہ میری اپلوڈ کی ہوئی چیز اگر کسی نے اس کو اوکے کر دیا، اگر کسی نے اس کو لائک کر دیا، اگر اس کے اوپر کسی نے کمنٹس ڈال دیا، اگر کسی نے اس کو فارورڈ کر دیا، تو یہ آپ کے لیے شر کا دروازہ کھل جائے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کے گناہوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، بلکہ اس صورت کے اندر کہ وہ مسلسل آپ کے گناہ والی، آپ کے اللہ کی نافرمانی والی چیز مسلسل شیئر ہو رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جب تک وہ شیئر ہوتی رہے گی، جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، جب تک یہ فیس بک چلتی رہے گی، جب تک یہ یوٹیوب چلتی رہے گی، اللہ کی قسم میرے نبی کی حدیث کے مطابق آپ کے اس گناہ والے کھاتے کے اندر مسلسل نیکیوں کے بجائے گناہ لکھے جاتے رہیں گے، جو اللہ کی قسم اللہ کی لعنت کا موجب بنتے ہیں۔ بچیے ایسی چیزوں سے، بچیے ایسی چیزوں سے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ وقت کم ہے، اس پر بہت بات ہو سکتی ہے، پورا جمعہ اس پر پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ پہلا صدقہ جاریہ، کوئی بھی فلاحی رفاہی کام جو انسانوں کے کام آنے والا ہو، سہولت کاری کا کام کرے، صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تادیر نسل در نسل لوگ اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ دیکھیے آج حافظ محمد سعید، پروفیسر امیر المجاہدین حافظ محمد سعید، امیر جماعت الدعوہ پاکستان، اللہ کی قسم جیل میں بیٹھے ہیں، لیکن ایسی مضبوط جماعت کھڑی کر دی، جیل میں بیٹھے بیٹھے قرآن مجید کی تفسیر لکھ ڈالی، جیل میں بیٹھے بیٹھے سورہ توبہ کی تفسیر لکھ ڈالی، جیل میں بیٹھے بیٹھے سورہ یوسف کی تفسیر لکھ ڈالی، اور اس کے علاوہ بے شمار کتابوں کے رائٹر آپ کے اور میرے امیر پروفیسر حافظ محمد سعید، اللہ کی قسم آج وہ زندہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، پر جیل کے اندر ہیں۔ جیل میں بیٹھے بیٹھے موقع تھا، اپنا موبائل استعمال کر سکتے تھے، گھنٹوں فیس بک کے اوپر ضائع ہو سکتے تھے، یوٹیوب چینل کھول کر کمائی کا ذریعہ بنا سکتے تھے، پر نہیں، اللہ کی قسم جیل میں بیٹھ کر بھی اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کیا۔ یہ تفسیر جب تک پڑھی جاتی رہے گی، یہ قرآن کا مطالعہ
جب تک ہوتا رہے گا. وہ کتابیں جو دین کے نام پر انہوں نے شائع کروائی، وہ لکھی، جب تک لوگوں کے زیر مطالعہ ہوتی رہیں گی، اللہ کی قسم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ چلتے جائیں، آگے چلتے جائیں، ان کے استاد، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، اور یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ میرے اور آپ کے تاجدار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت میں اور آپ مسلمان ہوئے ہیں، جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ سارا ڈائریکٹ ثواب میرے سے نکل کر میرے والدین تک، والدین سے آگے جا کر اساتذہ تک، اساتذہ کرام سے آگے جا کر پھر وہ ہماری جماعت اور جماعت کے سربراہان، اور جن کی وجہ سے ہم اتنا بڑا پلیٹ فارم پر اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، پھر وہاں سے چلتے چلاتے ان کے اساتذہ کرام اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ صدقہ پہنچتا ہے کہ جن کی بدولت میں اور آپ مسلمان ہوئے اور دین کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا. آؤ اللہ سے اس مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیشہ خیر کا دروازہ بنیں گے، شر کا دروازہ کبھی نہیں بنیں گے. بیٹھے بیٹھے مسجد کے اندر میں نے اکثر دیکھا ایک رستہ بند کیا ہوا ہو نا تو لوگ دائیں بائیں رستے چھوڑ کے اس رستے کو چوز کرتے ہیں جو بند کیا ہوا ہے، پھر دیکھنے والے پچھلے سارے اسی رستے پر ہی چلتے ہیں. کراچی کے اندر عام دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر رستہ، یہ ہماری سڑک ڈال دیا، یہ مین یہ اسٹیڈیم روڈ، اس کو آپ دیکھیں جگہ جگہ آگے جا کر یو ٹرن ہے، مگر رستے میں لوگوں نے رستے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم میں یہ دین بیان کر رہا ہوں، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دین ہے. اس وجہ سے کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے کیونکہ رستہ نہیں ہے. ادھر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا، ادھر سے بائک والا وہ اس نے گھسیڑ دیا جان بوجھ کر، اس کو تب پتہ چلا جب وہ ٹکر ہو گئی، جان جانے کا خدشہ ہے. لوگ خیر کا دروازہ بننے کی بجائے شر کا دروازہ بنتے ہیں. رونگ چلنا اللہ کی قسم اللہ کے دین کی نافرمانی ہے. قوانین پاکستان کو توڑنا، قوانین پاکستان کو رونگنا، پھر جس قانون کی وجہ سے انسانوں کی جان کو خطرہ ہو جائے، جس قانون کو توڑنے کی وجہ سے اسلامی فلاحی، اسلامی ریاست کے قوانین میں خلل حاصل ہو، جس قانون کو توڑنے کی وجہ سے لوگوں کو نقصان کا اندیشہ ہو، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی خیر کا ذریعہ بن سکتا. رونگ نہ چلیے، بیریل نہ توڑیے، سگنل نہ توڑیے. پھر ایک یو ٹرن بنا ہے، ادھر سے تھوڑا سا یار کلومیٹر آگے جانا پڑ جائے گا، پھر کیا ہوا؟ تیسرا عمل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولد صالحہ، نیک اولاد. نیک اولاد آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کر دی تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ جو اولاد جس کو آپ نے دین سکھایا تھا، جس کو آپ نے انسانیت سکھائی تھی، جس کو آپ نے قرآن پڑھایا تھا، جس کو آپ نے درس نظامی کروایا تھا، جس کو آپ نے قرآن حفظ کروایا تھا، وہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی چلی جاتی ہوں گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک جنتی کے درجہ بلند ہوگا، وہ کہے گا اللہ میں تو اب یہاں تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر. درجہ بلند ہوگا جنتی کا، مسلسل جنتیوں کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. اور اب اس کا درجہ بلند ہوا ہے، اوپر والے سٹیپ میں گیا ہے، کہے گا اللہ میں تو یہاں بیٹھا تھا، ایسے ادھر کیسے آ گیا؟ اللہ کہیں گے وہ تیرا بیٹا، نیک صالح بیٹا، تیری بیٹی جس کو تو نے دین کی تعلیم دی تھی، آج اس نے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اس نے تیری مغفرت کی بخشش کی دعا مانگی تھی، اس وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے اور ڈالمیا کے میرے بھائیوں، آپ سے، شانتی نگر NHS سے تشریف لانے والے میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے اور سب سے پہلے اپنے آپ سے، میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا لیا، میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بھی بنا لیا، میں نے اپنے بیٹے کو پائلٹ بھی بنا لیا، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر طرح کی ڈگریاں بھی دلوا دی، میں نے اپنے بیٹے کو اور ڈپلومے بھی دلوا دیے، اس کو کرنل جنرل بھی بنوا دیا، دنیا کا ہر شوق پورا کر دیا، اس کو جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا. پر بتلائیے میں نے اور آپ نے اپنے بیٹے کو دین بھی دیا ہے کہ نہیں؟ میں نے اس کو انسان بھی بنایا ہے یا نہیں؟ میں نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو مسلمان بھی بنایا ہے یا نہیں؟
डॉक्टर तो बना लिया है, मुसलमान भी बनाया उसको इंजीनियर तो बना दिया, लाखों रुपए लगा के इस महंगाई के दौर में लाखों रुपए लगा के उसका मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए ना धूप देखी ना छांव देखी, अपनी थकावट की परवाह किए बगैर रातों को बेआरामी करने के साथ तूने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ पापड़ नहीं बेले। लेकिन मुझे बतलाइए मेरे मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अपने बेटे को मुसलमान भी बनाया या नहीं? तेरा बेटा क़यामत के दिन आपके काम नहीं आएगा, डॉक्टर आपके काम नहीं आएगा, आपका बेटा इंजीनियर है आपके काम नहीं आएगा। अल्लाह की कसम क़यामत वाले दिन वलदुन सालिहा, आपका नेक बेटा आपके काम आएगा।